أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے جو کل کائنات کا خالق مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا، حجر و شجر، زمین و آسمان، بحر و بر، سب کو اللہ نے اپنے امر سے، اپنے حکم سے پیدا فرمایا، کن ہو جاؤ، فیکون وہ ہو گئے، وہ بن گئے اپنے حکم سے۔ لیکن جب انسان کی باری آئی تو اللہ نے لفظ کن نہیں کہا، اپنے حکم سے نہیں بلکہ خلقت بیدی، انسانوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے جوڑ جوڑ کے بنایا ہے۔ کیسا حسین، کیسا خوبصورت اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر جن جن مراحل سے انسان گزرتا ہے سب کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے خوبصورت بنانے والی ہے۔ انسان کو سب سے حسین، سب سے خوبصورت، حسن نہیں کہا بلکہ احسن یعنی سب سے زیادہ حسین۔ اللہ پاک نے سورہ انفطار کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔
کہ انسان کو اللہ نے کیسا حسین بنایا، جہاں اس کو آنکھیں خوبصورت لگتی تھی اللہ نے وہاں آنکھیں لگا دی، جہاں اس کو کان خوبصورت لگتے تھے اللہ نے کان لگا دیے، جہاں ناک خوبصورت لگتا تھا وہاں ناک، جہاں منہ، زبان، دانت، بازو، الغرض ایسا حسین بنا دیا، ایسا حسین اور خوبصورت بنا دیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہیں خوبصورت بنایا ہے۔ احسن، سورہ 3 کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ پاک نے قسمیں کھا کر فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو بڑا حسین بنایا، انسان کو خوبصورت بنایا اللہ، اتنا حسین، اتنا خوبصورت اللہ رب العالمین نے، جو انسان اتنا حسین و خوبصورت ہے، اللہ پاک نے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا اصول، ضابطہ، ڈھنگ اور قانون بھی اللہ پاک نے حسین و آسن بنایا۔ سورہ زمر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث۔ اللہ رب العالمین نے جیسے انسان کے لیے لفظ احسن بولا، انسان تجھے آسن بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا وصورکم فاحسن صورکم، اللہ پاک نے خوبصورت بنایا۔ ایسے ہی اللہ پاک نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اصول و ڈھنگ بھی خوبصورت بنایا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، فرمایا اسی سورہ زمر آیت نمبر 55 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اے میرا بندہ تجھے بھی خوبصورت و آسن بنایا، تیرے زندگی کا سلیقہ و طریقہ بھی آسن بنایا، اس آسن کے مطابق اپنے زندگی گزارتا جا۔ اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کیسے آسن ہے میرا کام، کیسے ہے آسن میری نماز، کیسے ہو سکتی ہے آسن میری دعا، کیسے ہو سکتی ہے آسن میرا ذکر، اللہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ تجھے میں لایا بھی اس لیے ہوں، دنیا میں تجھے پیدا بھی اس لیے کیا ہے، کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کے اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرا بندہ میں نے موت و حیات کو اس لیے ترتیب دیا، موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا دیکھوں کہ تم میں کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ انسان کو بھی آسان اور انسان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی آسان، فرمایا موت و حیات کو پیدا بھی اس لیے کیا کہ دیکھو تم میں کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا احسن عمل کون سا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہی آسن ہوگا۔ اللہ پاک نے مزید وضاحت فرما دی سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 2 وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فرمایا آسن عمل وہ ہوتا ہے جو میں رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، یہ آسن عمل جو میرا پیغمبر تمہیں آسن عمل کی ترتیب بتاتا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا، تمہارے لیے نمونہ بنا دیا۔ میرا پیغمبر جو بتاتا جائے، جو سمجھاتا جائے، جو کر کے دکھاتا جاؤ، ویسے ویسے کرتے جاؤ، یہ عمل آسان۔ اللہ پاک نے سورہ قاف کے اندر پھر ذمہ داری بھی بتا دے، گارنٹی بھی دے دے، فرمایا جو بندہ آسن عمل کرے گا میں رب اس کو ضرور قبول کر لوں گا۔ اب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، پتہ نہیں ہمارا جمعہ قبول ہو نہ ہو، نماز پڑھی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نماز قبول ہوئی؟ دعا مانگے پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے سورہ کہف کے اندر یہ گارنٹی دے دی، یہ ضمانت دے دی کہ جو احسن عمل کرے گا، چاہے اس کی احسن دعا ہوگی، چاہے اس کی احسن نماز ہوگی، احسن روزہ ہوگا، احسن حج و عمرہ ہوگا، احسن صدقات و خیرات ہو، قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، احسن عمل جو بھی ہوگا میں اسے قبول کروں گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ سورہ قاف میں اللہ پاک نے فرمایا سنو، جو احسن عمل کرے گا میں اس کے عمل کو قبول فرما لوں گا۔ احسن عمل، اب احسن عمل کون سا ہے؟ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، وہی حق ہے، وہی سچ ہے اور وہی رب کی طرف سے ہے۔ اس عمل کی قبولیت کی ضمانت و گارنٹی اللہ پاک نے دے دی۔ اگر آسن عمل نہیں ہے، اللہ وہ آسن عمل کون سا نہیں جو اپنی مرضی سے کرے، اپنی خواہشات کی پیروی کرے، جو اس کا دل و دماغ چاہے، جو اس کا دوست بتائے، جو رشتہ دار، پڑوسی، ہمسائے، اس کی جہاں پہ اٹھک بیٹھک، جو اس کے چاہنے والا جو بھی عمل کرتا ہے اس کو اپنے لیے وہ قابل عمل سمجھ لیتا ہے، اپنی پسند، اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے۔ میں نہیں وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو ظاہراً وہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو وہ قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال میں چھوٹی سی دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ پاک نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو، زندگیاں سرب ہو سکتی ہیں مگر اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ ان نعمتوں میں اللہ پاک نے عظیم نعمتوں میں دودھ کی نعمت بھی دی ہے۔ اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر ذکر فرمایا، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ پاک فرماتے میرا بندہ ذرا دودھ پیتا ہے، غور کیا ہے کیسے دودھ آتا ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، پیٹ کے اندر گوبر بھی موجود، پیٹ کے اندر خون بھی موجود، پیٹ کے اندر پیشاب بھی موجود، ساری علائشیں، ساری غلطوں سے پاک اور مشفع اور مصفع ہم تمہیں صاف ستھرا دودھ دیتے ہیں۔ کبھی دودھ کے اندر پیشاب کی بو نہیں آئی، دودھ کے اندر خون کی بو نہیں آئی، کبھی دودھ کے اندر گوبر کی بو نہیں آئی۔ لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص تمہیں پاکیزہ نے دودھ عطا فرما دیا۔ تو اسی طرح نعمتوں میں عظیم نعمت، ایسے پانیوں میں عظیم پانی کی نعمت اللہ نے زمزم کو عطا فرمائی۔
زمزم کا پانی بڑا مبارک پانی. اپنے تو تعریف کرتے ہی کرتے ہیں، تعریف وہ جو خیر کی اس کو مانے. مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑے تاجر تھے، کہنے لگے کہ میں تاجروں کو سب کو ایک پادری نے بلایا، یعنی عیسائیوں کے بہت بڑے عالم پادری، اس نے سب کو دعوت دی، وہ بھی تاجر تھا. تو سارے تاجر وہاں پہنچے، دسترخوان لگا ہوا تھا. اسی موقع پر اس نے ایک سوال کیا، کہنے لگا حل منکم احد من مکہ کا، کیا تم میں سے کوئی مکہ کا رہائشی بھی ہے، کوئی مکہ سے بھی آیا ہے؟ کہا جی ہاں. کہا مکہ تو بڑے خوش نصیب ہیں جو لوگ رہتے ہیں، وہاں ایک پانی ہے جس کو زمزم بولتے ہیں، وہ ایسا مبارک اور بابرکت پانی ہے، اگر ہمارے سامنے ایک طرف سونے کا ٹپ بھر کے رکھ دیا جائے اور دوسری طرف زمزم کا ایک گلاس رکھا ہو، سونے کا پورا ٹپ بھر کے رکھ دیا جائے اور دوسری طرف ایک گلاس زمزم کا پانی ہو، اور ہمیں اختیار دیں کہ جو آپ کو دل چاہے، اگر آپ سونے کا ٹپ ٹپ لینا چاہیں تو اختیار ہے، زمزم کا پانی کا ایک گلاس لینا چاہے تو تمہیں اختیار ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زمزم کا پانی ہمارے نزدیک ایسا معظم مبارک اور برکت والا ہے، ہم سونے کے اس ٹپ کو چھوڑ دیں گے، اس ایک گلاس پانی کو اٹھا لیں گے. کتنا مبارک پانی کہ پورا زمزم کا پانی ایک گلاس اور بھرا ہوا سونے کا ٹپ. کہا ہم اس ٹپ سونے کا جو بھرا ہوا ہے اس کے مقابلے میں زمزم کا پانی عظمت والا، شان والا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا زمزم کا پانی وہ ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جو بندہ زمزم پانی پیتے ہوئے جو نیت کر کے پیتا ہے اللہ اسے پورا ہی فرما دیتا ہے. کتنا مبارک پانی، کتنا مبارک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو جو مدینہ سے آ رہا ہوتا مکہ کے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیشے کے برتن ڈھونڈ کے اسے دیتے کہ اس شیشے کے برتنوں میں میرے لیے زمزم کا پانی لانا. اتنا مبارک پانی. اب میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں دودھ بھی نعمتوں میں عظیم نعمت اور پانیوں میں نعمت زمزم عظیم نعمت. اگر ہم یہ زمزم کا پانی اس دودھ کے اندر ملا دیں تو کیا دودھ خالص ہوگا؟ دودھ خالص نہیں، اس لیے کہ ملاوٹ ہے. دیکھنے میں دین یا عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن نبی کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو قبول نہیں ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں. حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اشراق کی نماز پڑھتا ہے وَلَوْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس کے اتنا گناہ سمندر کی جھاگ کے ذرات کے برابر اس کے گناہ ہو چکے ہیں، اور اگر اس نے اشراق کی نماز پڑھ لے اللہ اس کے یہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. ابو داؤد کے اندر روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکثر اگر اس سمندر کی جھاگ کے ذرات سے بھی زیادہ بھی گناہ ہو تب بھی معاف فرما دے گا. صحابہ نے ایک دن پروگرام بنایا، یار لوگ جاتے ہیں صبح نماز پڑھ کر اپنے کاروبار میں، کوئی کھیتی میں چلا گیا، کوئی کسی وادی میں چلا گیا، کوئی تجارت کے غرض کے لیے کہیں چلا گیا، کیوں نہ ہو کہ ایک ایسی ترتیب بنا لیتے ہیں کہ جس طرح نماز کے اوقات میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ایسا کر لیں کہ اشراق کا وقت بھی مقرر کر دیں، تمام لوگ جمع ہو جائیں، اشراق کی نماز پڑھ کے ہر کوئی گھر سے نکلے گا، کیونکہ وادیوں میں کام کرنے کے لیے گائے کسی نے پڑھے کسی نے نہ پڑھے، کوئی اپنی تجارت کے گھر سے گیا کسی نے پڑھے نہ پڑھے، لیکن جب نماز کی ایک جماعت کے ساتھ ترتیب بن جائے گی مسجد میں سب لوگ جمع ہو کے اشراق بھی پڑھ لیں گے، کسی کی اشراق کی نماز رہے گی نہیں.
لیکن کہنے لگے ایسے پہلے ہم نہیں کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں، پوچھیں یہ عمل کریں یا نہیں۔ سیدنا عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اور مجاہد رحمت اللہ علیہ ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے آئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں فَسَأَلْنَا عَنْ صَلَاتِهِمْ، ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا ہم نے اس طرح ترتیب بنائی ہے اشراق کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، کیا یہ معاملہ ہم اس طرح ترتیب پہ عمل کریں یا نہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدعتن بدعتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک موجود تھا، کوئی صحابی یا اس طرح اللہ کے نبی نے کوئی جماعت کی ترتیب نہیں بنائی، جو گھر میں ہوتا گھر میں پڑھ لیتا، جو وادی میں ہوتا وادی میں پڑھ لیتا، جو کھیت میں ہوتا پڑھ لیتا، جہاں جس کو موقع ملتا پڑھ لیتا۔ اس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کی ترتیب نہیں بنائی۔ اگر تم نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب سے ہٹ کر کوئی عمل کرو گے بدعتن، ثواب کے بدلے تم جہنم کی آگ کو جمع کرو گے، گناہوں کے ڈھیر جمع کرو گے۔ اب یہاں دیکھنا ہے میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر ہر مہینے ہر آئے دن کوئی نئی نئی باتیں، کبھی کنڈوں کی شکل میں تو کبھی معراج کی شکل میں، کبھی شب معراج کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں، مختلف شکلیں۔ یہ اللہ کے دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی بھی عمل ہے کرنے والا کوئی بھی ہے، کوئی قبولیت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنی زندگی اور اپنی محنت کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ غاشیہ کے اندر اس بات کو بڑی تنبیہ سے فرما دیا، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بہت سے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے عمل کریں گے، اپنی من پسند بڑی راتیں راتیں جاگ ڈالیں گے، ذکر و اذکار تسبیحیں بھر بھر کے پڑھیں گے، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی کی تعلیم کے مطابق نہیں۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا، دین میں ابھی کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا، تجارت کا معاملہ پورے مسائل آ گئے، معیشت کے معاملہ سارے مسائل بتا دیے، عبادات کا معاملہ سب کچھ بتا دیا، سارے کے سارے شعبے ایک ایک چیز بیان کر دی، بتا دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا۔ آج اگر کوئی بندہ نئی ایک چیز نکال کر کہتا ہے یہ بھی نیکی، یہ بھی ثواب اور یہ بھی دین ہے، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اس نے اللہ کو جھوٹا کہہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے دین مکمل ہو گیا، بندہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ باقی تھا جو میں کر رہا ہوں، یہ بھی نیکی یہ بھی دین ہے، گویا اللہ کو جھوٹا کہہ دیا، اپنے آپ کو سچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا اس کا جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ جب نبی پر کوئی جھوٹ بولے وہ جہنمی ہے، اور جس نے ڈائریکٹ اللہ پہ جھوٹ بولا اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا، اور ہم کہیں نہیں نہیں یہ باقی رہ گیا تھا، یہ بھی دین ہے، اس طرح بھی کرنا ہے، یہ کنڈے کرنے ہیں، فلاں کرنے ہیں، آئے نئی نئی ایجادات، نئی نئی بدعات۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان تمام بدعات سے بچائے، اللہ ہمیں خالص اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں عین شریعت کے مطابق اللہ ہمیں ہر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری نماز ہو نبی کی تعلیم کے مطابق، ہماری زکوٰۃ ہو نبی کی تعلیم کے مطابق، ہمارا حج و عمرہ قربانی نبی کی تعلیم کے مطابق، ہماری خوشی اور غمی زندگی کے تمام تر معاملات اللہ عین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق عمل چھوٹا سا بھی ہے انسان کی کامیابی کا سبب بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک آدھی کھجور، مکمل کھجور نہیں، کھجور کا ٹکڑا، آدھی کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ اس آدھی کھجور پر تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں عبداللہ بن جدعان اتنا بڑا امیر اور تاجر تھا، اس نے مکہ میں اعلان کر دیا کہ حج کے لیے جتنا بھی لوگ آئیں ان کے کھانے پینے رہائش ان کے معاملات علاج معالجہ سب کچھ میرے ذمہ ہے۔ جب تک حاجی حج کے لیے وہاں رہتے اور وہ سب کا کھانا پینا سب انتظام کرتا، اور جب حاجی حج کر کے واپس آتے تو قیمتی ایک بہترین جوڑا سب کو گفٹ اور تحفے کے طور پہ پیش کرتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان اتنا خرچ کرتا ہے، ہر خرچ کی کئی قسمیں ہیں، کوئی کسی مسکین کے اوپر خرچ کرتا ہے، کوئی کسی بیوہ کے اوپر خرچ کرتا ہے، کوئی مقروض کے اوپر خرچ کرتا ہے، کوئی کسی معذور کے اوپر، کوئی بیمار کے اوپر، یہ سارے خرچ ہیں اچھے ہیں، لیکن جو حاجیوں پہ خرچ کرتا ہے، حاجی اللہ کے مہمان ہے، جو ان کی عزت کرتا ہے تو کتنا بڑا عظیم اجر اور کتنا بڑا ثواب اور کتنا بڑا مقام ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں عائشہ، اس کا خرچ تو بہت ہے لیکن نبی کی تعلیم سے ہٹ کر ہے، اس کو ایک ٹکے ذرے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آدھی کھجور سے خرچ کرے جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور اتنا بڑا خرچ کر کے پھر بھی فائدہ کچھ نہ ہو۔ مقصد یہ ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہر چھوٹا بڑا عمل جو بھی کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہر عمل کرنے سے پہلے رک جائے، جو بھی عمل کریں پہلے سوچیں کہ اس عمل کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کیسی دی، آپ نے اس عمل کے لیے کیا فرمایا، پہلے اس کی تصدیق کر لیں، تحقیق کر لیں، پھر عمل کریں۔ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے بالکل ضرور کریں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسا کبھی نہیں بتایا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ محدثین ائمہ کرام نے کیا، لگتا ہے یہ عمل ہمارے لیے باعث نجات باعث اجر و ثواب نہیں بن سکتا، اس کو کرنا تو دور کی بات ہے اس کے قریب تک بھی نہیں جانا۔ اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق کا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔